اب ہے کتاب فی اللقطہ، گری پڑی چیز کا بیان. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی عام روزمرہ زندگی سے متعلق چیز ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز گری ہوئی آپ کو مل جاتی ہے. اب آپ اس کا کیا کریں؟ ایک صورتحال تو یہ کہ آپ اس کو پڑی رہنے دیں، چھوڑ دیں اور آپ پاس سے گزر جائیں. اس میں آپ کو یہ ڈر یا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جائے کہ جو اصل جو اس کا مالک ہے اس تک نہ پہنچائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ ذمہ داری سے اس کو لے کر مالک تک پہنچا دیں گے. اس خیال سے، دوسرے کی بھلائی کے خیال سے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو بھلائی کے خیال سے اٹھانے کے بجائے اپنی بھلائی کے خیال سے اٹھاتے ہیں کہ معلوم نہیں اس میں کیا میرے لیے پیسے ہوں گے یا کوئی چیز ہوگی، تو کیا آپ اسے لے کے کھول کے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اسلام کے احکامات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو اگر اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں، لیکن اس کے ساتھ پھر آگے کیا معاملہ کریں؟ 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کریں، اس کا اعلان کرواتے رہیں، اور پھر اس کے بعد اگر مالک نہ ملے تو اسے آپ استعمال کر لیں، اور اگر استعمال کرنے کے بعد مالک آ جائے تو پھر وہ چیز اس کو واپس کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھ سے تو سال تک اعلان نہیں ہوتا یا میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تو بہتر ہے پھر وہ چیز بھی نہ اٹھائیں، اس کو بھی ادھر چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ کوئی اور ایسا اٹھا لے گا تو اٹھانے دیں، پھر اس کا حساب اللہ پر ہے، پھر آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ خیر خواہی کرتے ہیں تو اسی کی نہیں کریں، اپنی بھی ساتھ کریں. صرف کسی کی چوری یا لوٹ کی نیت سے اس کا مال نہ اٹھائیں بلکہ اسے صحیح مقام تک پہنچائیں. اس میں جو حدیث بار بار کوٹ ہوگی یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور میں بار بار ترجمہ نہیں کروں گی تاکہ ہم تیزی سے آگے گزر سکیں، اسی لیے میں نے پہلے احکامات سمجھا دیے. یہ خلاصہ ہے اس سارے چیپٹر کا. باب وَإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ، کہ جب لقطہ ہوتا ہے گری پڑی چیز، جب لقطہ کا مالک اس کی نشانیاں بتا دے تو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. یعنی اگر گری پڑی چیز کی نشانی بتا دے تو اس کو چیز دینی چاہیے. جو عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ملی ہے، مثلا گھڑی ملی ہے، جس کی گم ہوئی ہو وہ آئے اور نشانی بتا کے لے جائے، تو یہ ایک اسلامی طریقہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ یہ تو اعلان کریں کہ ایک گھڑی ملی ہے اور 10 لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہماری ہے تو آپ اس میں سے کس کو دیں گے؟ ہو سکتا ہے 10 کی گم ہو چکی ہو. تو جس کی بتائی ہوئی نشانیاں جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اس چیز کے جو آپ کو ملی ہے تو وہ چیز پھر آپ اس کو لوٹا دیں. وَإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ. حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أصبت سرة فيها 100 دينار. سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب سے ملا تو ابی ابن کعب نے کہا کہ مجھے ایک تھیلی ملی. سرہ تھیلی کو کہتے ہیں، سواد ریتے. تھیلی ملی ہے جس میں 100 دینار ہیں. فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں وہ تھیلی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، تو آپ نے فرمایا عرفها حولا، اس کو 1 سال تک پہچان کرواؤ. فعرفتها، تو میں نے اس کی پہچان کرائی، یعنی اس کا اعلان کروایا. عرفتها اب یہاں بالکل لٹرل معنوں میں نہیں بلکہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے اعلان کرایا. فلم اجد من یعرفها، تو مجھے کوئی نہ ملا کہ جو اس تھیلی کو پہچانتا ہوتا. ثم اتیتہ، پھر میں آپ کے پاس آیا. فقال عرفها حولا، تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کی پہچان کراؤ. فعرفتها، تو میں نے اس کی پہچان کرائی. فلم اجد، تو میں نے نہ پایا یعنی مالک. ثم اتیتہ ثلاثا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ آیا. فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، تو آپ نے فرمایا کہ محفوظ رکھو، پہچان رکھو کس کو؟ وعاءها، اس کی تھیلی کو، یعنی اس کا جو برتن ہے، جو پوٹلی ہے اسے بھی پہچان لو. وعددها، اور اس کا فگر کہ اس میں کتنے پیسے ہیں، گنتی اس کی جان رکھو. ووكاءها، اور اس کے تسمہ یا بندھن جس سے وہ تھیلی بندھی ہوئی ہے، ان 3 چیزوں کی نشانی یاد رکھو. کیا کیا؟ ایک تو وہ پوٹلی، دوسرے اس میں پیسوں کی گنتی، اور تیسرے اس کو باندھنے کا دھاگا کہ جس سے اس کی نشانیاں ایک طرح سے پہچانی جا سکے. فإن جاء صاحبها، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے. وإلا فاستمتع بها، ادروائز تم اس سے فائدہ اٹھا لو. فاستمتعت، تو میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی وہ پیسے میں نے پھر خود استعمال کر لیے. فلقیتہ بعد بمکہ، پھر اس کو میں ملا اس کے بعد مکہ میں. فقال، تو اس نے کہا لا ادری، مجھے کچھ یاد نہیں. 3 احوال، 3 سال ہے، او حولا واحدا، یا 1 ہی سال کی بات ہے. شعبہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں سلمہ سے مکہ میں ملا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یاد نہیں کہ 3 سال تک اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا 1 سال سے. اب آپ دیکھیں کہ دوسری روایات میں 1 سال کا ذکر آتا ہے، اس میں 3 کا بظاہر کنٹراڈکشن نظر آتی ہے.
تو اس میں دونوں روایات بھی اگر ملتی ہیں تو اصل حکم جو ہے وہ سال کا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. 3 میں تو شک ہے نا، لیکن 1 سال میں شک نہیں. اس لیے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو حکم ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور اس کو لے لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. تو 1 سال کی بات میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کم از کم 1 سال تک تو لازمی طور پر اس کی پہچان کراتے رہنا ہوگی. اور پھر یہ کہ کہاں پہچان کرائی جائے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا. عموماً لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، تو مسجد میں اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ جیسے مختلف شہروں میں دیہاتوں میں مسجد کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کہیں نہیں ہوتا، اور لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب اسی پہ اعلان ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی گاؤں وغیرہ میں جائیں تو اس میں ہر تھوڑی دیر بعد اعلان ہوگا، ایک بکری جس کا رنگ ایسا ہے اور جس کی عمر اتنی ہے وہ کھو گئی ہے، جس کو ملے فلاں مرغی کھو گئی ہے، فلاں اس قسم کی بہت سی چیزوں کے کھونے کے دن بھر اعلان ہوتے رہتے ہیں. تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو آپ نے اسے ایک طرح سے کہا کہ خدا کرے کہ تمہاری گمی ہوئی چیز ہی نہ ملے. تو کیونکہ مسجد ایک عبادت کی جگہ ہے، نہ کہ اس قسم کی دلچسپیوں کی. کیونکہ لوگ صرف مسجد میں تو اکٹھے نہیں ہوتے، بازار یا اور مختلف مواقع پر ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر کیا جا سکتا ہے اعلان. باب ضالۃ الابل، بھولا بھٹکا اونٹ، گم شدہ اونٹ. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن ربیعۃ حدثني یزید مولى المنبعث عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عما یلتقطہ. ایک اعرابی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا اس چیز کے بارے میں کہ جو گری پڑی چیز ہے. فقال عرفها سنة ثم عرف افاسها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. کہ اس شخص نے عام چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے 1 سال کا حکم دیا کہ 1 سال تک پہچان کراؤ. پھر اس نے کہا اچھا گمی ہوئی بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ یا تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے، یعنی تو نہیں پکڑے گا تو کوئی اور پکڑ لے گا. او للذئب، یا کوئی بھی نہیں پکڑے گا تو بھیڑیا کھا جائے گا. قال دالۃ الابل، اس نے پوچھا کہ بھولا بھٹکا اونٹ. فتمعر وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فقال ما لك ولها، آپ نے فرمایا کہ کیا ہے تجھ کو اور اس کو، یعنی تمہارا اس سے کیا مطلب. معها حذاؤها، اس کے ساتھ اس کا کھر ہے، وسقاؤها، اور اس کی مشک ہے، ترد الماء، وہ پانی پہ وارد ہوگا، وتأكل الشجر، اور درختوں کے پتے کھا لے گا. یعنی وہ ایسا چھوٹا جانور نہیں کہ ہلاک ہو جائے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کا مالک اسے آخر کار تلاش کر لے گا. وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے اپنے پاؤں مار کے، اور پانی اگر ایک دفعہ پی لے تو کئی دن تک وہ پانی اس کے کام آتا ہے. گویا اس کے اندر اللہ نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک مشک رکھ دی، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ اپنی خوراک بھی خود تلاش کر سکتا ہے. دوسرے وحشی جانوروں سے اس کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے تم اس کو مت پکڑو، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کا مالک جو ہے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ کہیں اس کو پالے. باب دالۃ الغنم. ابھی پھر میں صرف ریڈنگ کروں گی حدیث کی. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان بن بلال عن یحیی عن یزید مولى المنبعث انه سمع زید بن خالد رضی اللہ عنہ یقول سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة فزعم انه قال اعرف عفاسها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد ان لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. یہ نئی بات ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یقول یزید کہتا ہے، یہ یزید نے کہا ان لم تعرف، اگر نہ پہچانا جائے، یعنی جو گم شدہ چیز ہے اس کو کوئی بھی نہ پہچانے، کوئی بھی اسے نہ لے. استنفق بها صاحبها، تو خرچ کر ڈالے اس کو اس کا ساتھی، یعنی پانے والا جس نے اس کو اٹھایا تھا وہ اسے خرچ کر لے. سال بھر اگر کوئی اعلان کرتا ہے اور چیز لینے والا کوئی بھی نہیں آتا تو پھر اٹھانے والے کو حق ہے کہ وہ اسے استعمال کر لے. وکانت ودیعۃ عندہ، لیکن وہ اس کے پاس امانت ہوگا. اگر سال کے بعد کوئی آ گیا اور اس نے تھیلی کا تسمہ اور تھیلی کی شکل بتا کے اپنی گمگشتہ چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ ہاں میرا پرس کھویا تھا، اس رنگ کا تھا اور ایسے اس کے اوپر سٹریپس تھے یا پھول تھے، تو اس کے اندر جو رقم ہوگی خواہ اٹھانے والے نے اس کو استعمال بھی کر لیا ہوگا، لیکن مالک کے سال کے بعد ملنے پر وہ رقم اس کو واپس کی جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو جی وہ میں تو ختم کر چکا ہوں اب تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں. وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم تھیلی کو پہچان رکھو اور رقم گن رکھو اور تسمہ اس کا پہچان رکھو کہ اگر سال کے بعد بھی مالک آ جائے تو اس کی امانت اس کو لوٹا دی جائے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو ٹھیک ہے
اچھا، اسی میں ایک بڑی عام روزمرہ زندگی کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر کوئی چیز بھیجتے ہیں اور برتن بھی ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، یا آپ کی طرف کوئی بھیجتا ہے اور برتن بھول جاتا ہے. اب انسان بعض اوقات اس کو سنبھالے رکھتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ تھا کس کا، اور شاید بھیجنے والا بھی بھول جاتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز اگر خود کوئی کہیں چھوڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کا معاملہ جو ہے وہ گری پڑی چیز کا نہیں ہوگا. گری پڑی چیز تو آپ کو رستے میں ملی، کوئی اور بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ چیز خود کسی نے آپ کو بھیج دی یا آپ نے کسی کو بھیج دی. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتی چیز تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ مانگ لیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چھوڑو، ایک برتن ہی تو تھا، رہنے دیتے ہیں. اس طرح کی ان کو معاون کہتے ہیں، چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں جو آگے پیچھے ہو جائیں ایک دوسرے کی طرف اور اس کا لین دین جو ہے انسان کو بھول جائے تو وہ چھوڑ دینا چاہیے، یا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اگر کسی کا برتن ہے اور آپ استعمال شروع کر دیں اس کو پوچھے بغیر اور یہ انتظار کیے بغیر کہ وہ واپس لینے آئے اور توڑ کے رکھ دیں اور جب کوئی آئے تو کہیں کہ وہ ختم ہو گیا، تو یہ بات درست نہ ہوگی. پھر اس کے بعد قال یحییٰ فہذا الذی لا ادری اہو فی الحدیث ام شیء من عنده. اب راوی کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ راوی نے خود مسئلہ بتایا ہے یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے پاس امانت رہے گی. ثم قال کیف تری فی ضالۃ الغنم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال یزید وهي تعرف ایضا، یعنی بکری کا بچہ یا بکری اگر کسی نے گم گشتہ پائی ہے تو اس کا اعلان ضرور کرائے گا، لیکن اس کے بعد اس کو استعمال کر سکتا ہے. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. اپنے مالک کو پالے. باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سال بھر تک پورا سال گری پڑی چیز کو کوئی لینے کے لیے نہیں آتا تو جس نے اس چیز کو اٹھایا ہوگا وہ اس کا مالک بن جائے گا، یعنی اسے استعمال کر لے گا. اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ وہ استعمال کرے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو خیرات کر دے اور کسی اور کو دے دے یا خود رکھ لے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر اسے لوٹا بھی دے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. اگر مالک آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ تمہاری ہو گئی چیز. قال فضالة الغنم قال هي لك او لأخيك او للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب اذا وجد خشبة في البحر، اگر کسی شخص کو سمندر میں کوئی لکڑی تیرتی ہوئی ملے. اب یہ تو پہلی چیز تو خشکی کا حکم تھا کہ اگر خشکی پر کوئی گری پڑی چیز ملے تو انسان اس کا کیا کرے، تو یہ ہے کہ اس کا حکم تو آپ پڑھ چکے. اب خشکی کے علاوہ اگر سمندر میں کوئی چیز، دریا میں جاتے ہوئے تیرتے ہوئے کوئی چیز مل گئی اس کو، اب اس کا کیا ہوگا. او صوتن، کوئی لکڑی مل جائے یا کوئی کوڑا تیرتا ہوا، او نحوہ، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز. وقال اللیث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر رجلا من بنی اسرائیل. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. وساق الحدیث، اور پھر وہ ساری حدیث آتی ہے اس کے بعد. فخرج، جس میں وہ آتا ہے کہ ایک شخص نے قرض دیا اور اس کو اللہ کو ضامن بنایا، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام پہ چلا گیا سمندر پار، واپس قرض لوٹانا چاہتا تھا مقرر مدت پر، کوئی کشتی نہ ملی تو آخر کار اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں جگہ کھود کر اس میں خط بھی رکھا اور پیسے بھی رکھے اور اس کو پھر کیل لگا کر وہ لکڑی اس طرف کو چھوڑ دی جس طرف سے وہ آیا تھا یا جس طرف ان پیسوں کا مالک تھا. تو ادھر اس شخص کو ضرورت پیش آئی تو اس نے ایسا کیا کہ وہ سمندر کی طرف پہنچا کہ شاید کوئی جہاز آ رہا اور میرا قرضہ واپس لوٹانے کے لیے. جہاز تو نہ ملا، وہ تیرتی ہوئی لکڑی ملی، گھر لایا، اس کو چیرا تو دیکھا اس میں پیسے بھی اور خط بھی ہیں، تو اس نے اس کو استعمال کر لیا. تو یہ ایک طرح سے دلیل ہے کہ سمندر کا جو لقطہ ہے یا سمندر سے گری پڑی چیز جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، تو وہ نکلا یہ دیکھنے کو کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو. فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے جو پچھلے ہفتے میرے ساتھ ہوا. میں اپنے آفس کی الماری صاف کر رہی تھی تو میرے ساتھ ایک بچی الماری صاف کروا رہی تھی, تو ایک گھڑی ملی, رسٹ واچ ہوتی. تو میں نے اس بچی کو اچھا چلو یہ تمہارا انعام, یہ لو رکھو, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا وہ کس کی ہے. تو میں نے کہا پڑی ہے, پڑی رہے گی, ایسی ضائع ہوگی تو چلو تم لے لو. وہ بڑی خوش ہوئی. خوش ہو کے تو اندر اب کمرے میں جاتی ہے اور ایک لڑکی کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو مجھے میڈم نے دی ہے. تو وہ لے کے کہتی ہے جزاک اللہ, بہت شکریہ. وہ گھڑی اس بچی کی 1 سال پہلے گم ہوئی تھی. پچھلے سال وہ سمر کورس کرنے کے لیے آئی تھی اور کہیں گھڑی گم ہو گئی, اور ہوا کہ وہ ریسپشن پہ گئی, وہاں سے انہوں نے اٹھا کے میری الماری پہ رکھ دی اور وہ چیزوں میں دبی رہی. تو بہت حیرانی مجھے اس بات کی ہوئی کہ کس طرح ایسے ایٹ رینڈم میں نے اس بچی کو بلا لیا, ادھر آؤ کہ یہ تم آفس صاف کرواؤ, الماری صاف کرو, اور کس طرح میں نے اس کو پکڑائی اور اس نے جا کے بعین ہی اس شخص کے ہاتھ میں دی جس کی وہ چیز تھی. تو جب میں اس حدیث کو پڑھا کرتی تھی کہ بھلا یہ کس طرح ہوا کہ وہ لکڑی اسی کے ہاتھ لگی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود دکھا دیا کہ بعض اوقات انسان یعنی اپنی ایک خالص نیت سے ایک چیز جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیتا ہے کہ بھی یہ میری نہیں, میں اسے کیا کروں, یہ لے جائے. اور اللہ تعالیٰ وہ صداقت بھی دکھا دیتا ہے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اگر ہلکا سا بھی دل میں وہ ذرا حیرانی, یہ شک والی کیفیت آ جائے نا, یہ ذرا سی شک والی کیفیت نہیں آتی. میں نے جب اس حدیث کو پڑھایا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ لکڑی اسی شخص نے پکڑی اور اسی نے کھولا اور اسی کو خط مل گیا اور اسی نے پیسے نکالے. تو واقعی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات ہم ایک چیز گم ہو جاتی ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں اس سے, لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ انا للہ اس پر پڑھ لیں اور اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ جب ایک شخص کسی نقصان کے موقع پر انا للہ پڑھتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ وہی نقصان اس کا پورا کر دیتا ہے یا اس سے بھی بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے. تو اللہ کا دامن تھام لینے سے اور اللہ کو سہارا بنا لینے سے انسان کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. یہ انسان کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی, لیکن وہ صبر کا آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا وہ الماری میں پڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو کوئی لایا بھی نہیں تھا کہ میں اعلان کراتی. اگر میرے پاس آتی تو میں ضرور اعلان کراتی. ہم اکثر وقتاً فوقتاً چیزوں کا اعلان کراتے رہتے ہیں. اچھا جناب, پھر اس کے بعد باب اذا وجد تمرۃ فی الطریق, راستے میں اگر کھجور پائے. یعنی گری پڑی چیزوں میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کھانے کی چیز ہوتی ہے, ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر فوری استعمال نہ کی جائے تو وہ ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کھانے کی چیز کوئی ملے اور اس کو انسان رکھ چھوڑے, یا چھوٹی موٹی حقیر چیز کوئی ایسے ہی ملی, اگر اس کو انسان رکھ بھی دے تو وہ مزید خراب ہو جائے گی, یا وہ ایسی چیز ہے کہ گرنے والے کو بھی جس کی خبر نہیں. مثلا آپ کھجورے لے کے جا رہے ہیں, بازار سے گزر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی لوگ ایسی چیزیں لے کے جا رہے ہیں. اب کوئی چیز گری پڑی ہے تو اب اگر آپ کہیں یہ کس کی گری ہے, کھجور کس کی گری ہے, تو اب کھجور کون گنے گا کہ میں نے کتنی خریدی تھی اور اس میں سے واقعی یہ کھسک گئی ہے یا کسی بھی طرح گر گئی ہے. بعض اوقات کپڑے کے ساتھ کوئی چیز لگ کے نیچے گر جاتی, تو ایسی چیز کو کیا سال رکھا جانا چاہیے؟ اب اگر کوئی شخص کھجور کو سال رکھے تو اس میں سے بچے گا کیا؟ باب اذا وجد تمرۃ فی الطریق, اگر راستے میں کوئی چیز گری پڑی جیسے کھجور ہے وہ ملے تو کیا کرے؟ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن طلحہ عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک کھجور آپ کو ملی. فقال, تو آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها, کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے تو میں اس کو کھا لیتا. مراد یہ کہ ایسی چھوٹی موٹی چیز, کوئی ٹافی مل گئی, کوئی چاکلیٹ یا کوئی کھجور, تو اس کو اگر آس پاس انسان کہہ دے کہ یہ کس کی گری ہے اور اگر کوئی نہ کہے تو اسی وقت اس کو کھا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے تو میں اس کو کھا لیتا, کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں صدقہ کی ہو. اور آپ کو یہ شک کیوں پڑا؟ اس لیے کہ آپ صدقات چونکہ تقسیم کرتے تھے تو آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کپڑے کے ساتھ لگ کر وہ آ گئی ہو اور وہاں سے پھر گر پڑی ہو نیچے. تو اس شک کی وجہ سے کہ آپ نے قریب ہی صدقے کی کھجوریں تقسیم کی تھی اور ہو سکتا تھا کہ وہ انہی میں سے ایک ہو, اس لیے آپ نے اس کو ترک کر دی. اس میں پھر ایک یہی اصول ملتا ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک, کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس چیز کو چھوڑ دو. وقال یحییٰ حدثنا سفیان حدثنی منصور وقال زائدہ عن منصور عن طلحة حدثنا انس وحدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانقلب الى اہلی, کہ میں پلٹ کر جاتا ہوں اپنے گھر والوں کے پاس. فاجد التمرۃ, میں پاتا ہوں کھجور, ساقطۃ, گری ہوئی, علی فراشی, اپنے بستر پر. فارفعها لاکلها, پھر میں اس کو اٹھاتا ہوں کہ اسے کھا لوں.
ثم اخشا پھر مجھے ڈر ہوتا ہے ان تکون صدقتن کہ شاید یہ صدقے کی ہو، فالقیھا تو میں اس کو پھینک دیتا ہوں. اب یہ اس حدیث میں پچھلی حدیث کی مزید وضاحت ہو جاتی کہ انی لانقلب الی اہلی، کہ جیسے صدقہ وغیرہ تقسیم کر کے میں اپنے گھر جاتا ہوں یا باہر سے گھر جاتا ہوں اور پھر میں اپنے بستر پر گری پڑی کھجور پاتا ہوں، تو مراد یہ کہ وہ شاید کسی کپڑے سے لگ کر گھر میں آ جاتی ہے اور بستر پہ آ گرتی ہے، لہٰذا میں اسے اٹھاتا ہوں کہ کھا لوں، لیکن چھوڑ دیتا ہوں کہ شاید یہ صدقے کی کھجوروں میں سے کوئی کسی بھی طرح منتقل ہو کے یہاں پہنچ گئی ہے، تو میں اسے نہیں کہا تھا، چھوڑ دیتا ہوں. باب کیف تعرف لقطۃ اہل مکہ، مکہ والوں کے گری پڑی چیز کو کس طرح اعلان کرانا چاہیے. وقال طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلتقط لقطتها، نہ اٹھایا جائے گا اس کی کوئی لقطہ، یعنی نہ کوئی اٹھائے اس کی گری پڑی چیز کو مگر اس کا اعلان کروانے والا، الا من عرفها، مگر جو اس کی پہچان کرائے. یعنی مکہ کا حکم بھی مکہ کے علاوہ شہروں کی طرح ہی ہے، یعنی چونکہ مکہ حرم ہے، وہاں کا درخت نہیں توڑ سکتے، گھاس نہیں توڑ سکتے، تو کیا گری پڑی چیز اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھا کر اسی طرح اعلان کرایا جائے گا جیسے اور شہروں میں کیا جاتا ہے. وقال خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلتقط لقطتها الا معرف، نہ اٹھائے کوئی گری پڑی چیز مگر اس کی پہچان کرانے والا. وقال احمد بن سعید حدثنا رو حدثنا زکریا حدثنا عمرو بن دینار عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعدد عداهها، کہ نہ کاٹا جائے اس کا درخت، یعنی مکہ کے درختوں کو کاٹا نہ جائے حرم ہونے کی وجہ سے. ولا ينفر صيدها، اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے. کس لیے نہ بھگایا جائے؟ ہراساں کرنے کے لیے، یا اگر وہ سائے میں بیٹھا ہے تو اس کو ہٹا کے خود وہاں بیٹھنے کے لیے اس کی اجازت نہیں. ولا تحل لقطتها، اور نہیں حلال ہوتا اس کا لقطہ الا لمنشد، مگر اعلان کرنے والے کے لیے. ولا يختلى خلاها، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے. فقال عباس یا رسول اللہ الا الازخر، تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر ازخر، یعنی ازخر گھاس کے کاٹنے کی اجازت ہے. فقال الا الازخر، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ازخر، کیونکہ وہ خوشبو کا کام دیتی تھی ان کے سناروں لوہاروں کے لیے اور مردوں کے لیے، اور اس سے گھر میں لیپ بھی کیا جاتا تھا. حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا الولید بن المسلم حدثنا الاوزاعی حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة القتل. فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حبس عن مکۃ القتل، مکہ سے قتل کو روک دیا، یعنی مکہ میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین، اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو، مومنوں کو مکہ پر تسلط عطا فرمایا، یعنی حکومت دی. فإنہا، پس بے شک وہ کون؟ مکہ، لا تحل لأحد، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، کان قبلی، جو مجھ سے پہلے تھا، وإنہا احلت لی ساعة من نہار، اور میرے لیے بھی ایک دن کی گھڑی کے لیے حلال کیا گیا. وإنہا لا تحل لأحد بعدی، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. فلا ينفر صیدها، تو اس کا شکار بھگایا نہ جائے. ولا يختلى شوکها، اور اس کا کانٹا بھی اکھیڑا نہ جائے یا کاٹا نہ جائے. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، اور وہاں کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھایا جائے مگر اعلان کرانے والا اسے اٹھا سکتا ہے. مفہوم یہ. ولا تحل، اور نہیں حلال ہو سکتا، ساقطتها یعنی اس کی گری پڑی چیز، الا لمنشد مگر اعلان کرانے والے کے لیے. ومن قتل له قتیل، اور جس کے لیے کوئی مقتول مارا جائے، فهو بخیر النظرین، تو اس کو دو چیزوں میں ایک کا اختیار ہے. اما ان یفدیہ، خواہ یہ کہ وہ فدیہ لے لے، و اما ان یقیدہ، یا قصاص لے لے. فقال العباس، یعنی اگر مکہ میں کسی کا کوئی عزیز مارا جائے
تو اسے خود سے اس شخص کو مارنے کا حق نہیں ہے، اسے پکڑنے کا حق نہیں. ہاں اس کی اجازت ہے کہ قتل کے بدلے میں یا تو وہ دیت قبول کر لے، یعنی فدیہ لے لے، پیسے لے لے، یا پھر اسے باقاعدہ طور پر قانون کے تحت سزا دی جائے، اس سے قصاص لیا جائے. قصاص ایک شخص ذاتی طور پر کسی سے نہیں لے سکتا، وہ عدالت میں مقدمہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گردن اڑائے جانے کا حکم ملتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب بھی مکہ میں برسرے بازار گردنیں اڑائی جاتی ہیں اور ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا بھی حکم یہی ہے کہ حدود کو جاری کرنے کے وقت کیا کیا جائے، مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ حاضر رہے تاکہ ان کے لیے عبرت کا سامان ہو. یعنی اس سے مراد یہ کہ جو حدود کا نافذ کرنا ہے وہ مکہ میں بھی ہوگا. یعنی اس کے حرام ہونے کا یا حرم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں چوروں اور مجرموں اور قاتلوں اور ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ حرم ہے، نہیں، ان کو بھی سزا دی جائے گی. فقال العباس الا الازخر، مگر ازخر گھاس، فانا نجعله لقبورنا، ہم اسے اپنی قبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وبیوتنا، اور اپنے گھروں کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الازخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر کی اجازت دی. فقام ابو شاہ، ابو شاہ ایک شخص تھا، رجل من اہل الیمن، یمن والوں میں سے تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا. فقال، تو کہنے لگا، اکتبوا لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں یہ مجھے لکھ دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ دو. قلت للاوزاعی، میں نے اوزاعی سے کہا، یہ راوی کہتے ما قولہ، اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا، اکتبوا لی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے لیے لکھوا دیجئے. قال هذه الخطبة، یعنی وہ کیا لکھوانا چاہتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو شاہ وہ خطبہ لکھوانا چاہتا تھا جو فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیور کیا تھا. یعنی اس میں جو احکامات تھے وہ لکھوائے جا رہے تھے. باب لا تحلب ماشیۃ احد بغیر اذنہ، کسی شخص کا جانور اس کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا. یعنی یہ بھی ایک چوری شمار ہوتی. یعنی شہروں میں تو اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے، لیکن اسلام صرف شہروں کے لیے نہیں آیا، دیہاتوں میں اور ایسی جگہوں پر یعنی اسلام ہر ایک کی ضرورت ہے، خواہ کو پڑھا لکھا ہے یا جاہل، کیونکہ ایسی جہالت پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں. تو کسی کے مرغی کا انڈا اٹھانے کی اجازت نہیں، یا کسی کا جانور بغیر اس کے مالک کے دوہ لینے کی اجازت نہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحلبن احد ماشیت امرئ، نہ دوہے کوئی شخص کسی دوسرے کا جانور، بغیر اذن ہی، اس کے مالک کی اذن کے بغیر. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے، ان تؤتی مشربتہ، کہ کوئی اس کے بالا خانے پر آئے، فتکسر خزانتہ، اور اس کے صندوق کو توڑے، فینتقل طعامہ، اور اس کا کھانا اڑا لے جائے، منتقل کر لے جائے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کسی کے جانور کا دودھ نکالنا جیسے کسی کے گھر میں داخل ہو کے اس کا صندوق توڑ کے اس کے کھانے پینے کی چیزیں نکال کے لے جانا، فریج کھول کے اس میں سے کچھ اڑا لے جانا. فَإِنَّمَا تَحْزِنُ لَهُمْ دُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ، تخزن ہے کیونکہ ان کے لیے ان کے جو جانوروں کے تھن ہوتے ہیں، دروع درع کی جمع ہے، ان کے جو جانوروں کے تھن ہیں یہ کیا ہے، یہ بھی دراصل خزانے ہیں یا صندوق ہیں. کس چیز کے؟ اطعماتہم، ان کے کھانوں کے. یعنی ان کے جانوروں کے جو تھن ہیں وہ اپنے مالک کے لیے کیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے ایک طرح سے صندوق ہیں. فلا يحلبن ماشیۃ احد الا باذنہ، لہذا کوئی شخص کسی کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہے. باب اذا جاء صاحب اللقطۃ بعد سنۃ، اگر سال کے بعد صاحب لقطہ آ جائے مانگنے کہ میری چیز دو، نکالو میری چیز، ردھا علیہ، تو وہ اس کو لوٹا دے گا. لأنها ودیعۃ عندہ، کیونکہ وہ اس کے پاس بہرحال ایک امانت ہے، ودیعہ امانت. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ربیعۃ ابن عبد الرحمن عن یزید مولى المنبعث
عن زید بن خالد الجهني رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وإفاسها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى احمرت وجنتاه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کے دونوں گال سرخ ہو گئے. او احمر وجهه یا آپ کا چہرہ لال ہو گیا. ثم قال ما لك ولها، کیسے سوال کرتے تمہارا اونٹ سے کیا مطلب؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، اس کے ساتھ اس کا موزہ، اس کا کھر اور اس کی تھیلی یعنی اس کا مشکیزہ موجود ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو آ ملے، یعنی جو اونٹ کا مالک ہے وہ اونٹ کو ڈھونڈ لے، پا لے. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. حل کیا يأخذ لے اللقطة گری پڑی چیز، یعنی گری پڑی چیز کو اٹھا لینا بہتر ہے، ولا يدعها اور اس کو نہ چھوڑے، یعنی ایسے پڑا نہ رہنے دے، تضيع کہ ضائع ہو جائے، حتى لا يأخذها من لا يستحق اس لیے کہ کوئی غیر مستحق اس کو نہ اٹھا لے، یعنی ایسا شخص نہ اٹھا لے کہ جو اسے ضائع کر دے. تو کسی کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کو اٹھانا جو ہے یہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر نیت ہو اپنا پیٹ بھرنے کی تو پھر ثواب کی بجائے عذاب ہوگا. اچھا کبھی سوچا آپ نے کہ عموماً لوگ اس بات پہ بہت خوش ہوتے کہ مجھے فلاں چیز مل گئی، مجھے آج اتنے پیسے ملے، مجھے فلاں پڑا ہوا زیور مل گیا. اب اپنے مال سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے لوگوں کو کسی دوسرے کا گم شدہ مال حاصل کرنے پر. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے غلط کاموں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے. تو ایسا کرنا جو ہے اس خوشی سے اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ کچھ مال حاصل ہو گیا بغیر کسی محنت اور کمائی کے، تو یہ نیت اچھی نہیں اور اس پر کوئی جزا نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے اٹھا رہا ہے کہ کسی نااہل کے ہاتھ نہ لگ جائے یا کوئی اسے ضائع نہ کر دے یا مالک تک پہنچنے میں مشکل نہ کر دے تو پھر وہ اس کو اٹھا سکتا ہے. مثلاً آپ ٹیکسی پہ بیٹھے اور آپ بیٹھے اور آپ نے دیکھا کہ اندر ایک بیگ پڑا ہو اور وہ پچھلی سواری چھوڑ گئی. بجائے اس کے کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیں، آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ اس کو لے جائیں اور اس کے بیگ میں سے ایڈریس وغیرہ ڈھونڈ کے اس مالک کو فون کر دیں تو آپ کا یہ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیں اور آپ کو پھر یہ شک ہو اور قلق ہو کہ پتہ نہیں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے دیا یا نہیں دیا. اس باب کا مطلب یہ کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جب آپ سمجھتے ہوں کہ آپ دوسرے کے حق میں زیادہ بہتر طور پر خیرخواہی کر سکتے ہیں تو اس لقطے کو اٹھا لیں. اور یہ بھی دراصل اپنے اوپر ایک ذمہ داری اٹھانا ہے، اپنے اوپر ایک بوجھ اٹھانا ہے. آپ کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ وہ پوری کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو ادھر ہی رہنے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان في غزاة. ایک غزوے میں ان دو حضرات کے ساتھ تھا. فوجدت صوتا تو مجھے ایک کوڑا ملا. فقال لي تو اس نے مجھ سے کہا القه اس کو پھینک دو، چھوڑ دو، اس کو مت اٹھاؤ. قلت لا میں نے کہا نہیں. ولكن ان وجدت صاحبه اگر میں نے اس کے مالک کو پا لیا، وإلا استمتعت به ادروائز میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، ایک چیز ملی ہے کیوں پھینکوں. فلما رجعنا پھر جب ہم پلٹے، حججنا تو ہم نے حج کیا. فمررت بالمدینۃ تو میں مدینہ کے پاس سے گزرا. فسألت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو میں نے ابی بن کعب سے اس کے بارے میں پوچھا. فقال تو اس نے کہا کہ وجدت سرۃ میں نے بھی ایک تھیلی پائی تھی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فیہا 100 دینار جس میں 100 دینار تھے. فاتیت بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے آیا. فقال تو آپ نے فرمایا عرفها حولا اسے ایک سال پہچان کراؤ. فعرفتها حولا ثم اتیت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتیته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتیته الرابع فقال اعرف عدتها ووکاءها ووعاءها فان جاء صاحبها والا استمتع بها. یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے بھی گزر چکے ابی بن کعب کی. حدثنا ابدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا ادري اثلاثة احوال او حولا واحدا. یہ بھی بات گزر چکی کہ مجھے نہیں یاد، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ
3 سال کی بات تھی یا 1 کی، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 1 سال کی بات کافی ہے کیونکہ یہ شک سے خالی ہے۔ باب من عرف اللقطة ولم يدفع على السلطان، جو شخص لقطہ کی پہچان کرائے لیکن اسے حاکم کے سپرد نہ کرے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ مثلاً اگر کسی نے راہ چلتے ہوئے ایک تھیلی سونے کی زیورات کی اس کو ملی ہے، اب وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے، لیکن اسے بیت المال میں جمع نہیں کراتا یا حکومت کو نہیں دیتا، اپنے ہی پاس رکھتا ہے، تو کیا اس کا اسے اپنے پاس رکھنا جائز ہے یا اس پہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس چیز کو جا کے حاکم کے سپرد کر دے؟ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ربیعۃ عن یزید مولى المنبعث عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ ان اعرابیا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بإفاسها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك ولأخيك وللذئب۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تو پوچھا لیکن اس تھیلی کو آپ کے پاس جمع نہیں کرایا گیا، اور نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ تم ادھر میرے پاس رکھ دو میں اس کو کسی کو دے دوں گا، نہیں، بلکہ آپ نے اس کو مسئلہ بتایا اور چھوڑ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے پاس اسے جمع کرانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ باب حدثني اسحاق بن ابراہیم اخبرنا النضر اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق قال اخبرني البراء عن ابی بکر رضی اللہ عنہما حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء عن ابی بکر رضی اللہ عنہما قال انطلقت فاذا انا برائی غنم يسوق غنمه فقلت۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ واقع ہجرت کا ایک حصہ ہے، کہتے ہیں کہ انطلقت میں چلا، فاذا انا تو میں نے دیکھا، برائی غنم بکریوں کے چرانے والے کو، بکریوں کے ایک چرواہے کو ملا، یسوق غنمہ جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، فقلت تو میں نے کہا ممن انت کہ تم کہاں سے ہو، یعنی تم کس کے چرواہے ہو؟ قال تو چرواہا کہتا ہے لرجل من قریش میں قریش کے ایک شخص کا چرواہا ہوں، یعنی اس کی طرف سے اس کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ فسماہ تو اس نے اس شخص کا نام لیا، کس نے؟ چرواہے نے۔ کس کا نام لیا؟ مالک کا نام لیا، جو کون تھا؟ قریش کا ایک شخص تھا۔ فعرفتہ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس کو پہچان گیا کہ کون ہے وہ۔ فقلت تو میں نے پوچھا حل فی غنمک من لبن کیا تمہاری کسی بکری کا کوئی دودھ ہے، یعنی تمہاری کوئی بکری دودھ دینے کے قابل ہے اس وقت؟ فقال نعم تو کہنے لگا ہاں۔ فقلت حل انت حالب لی میں نے کہا کہ کیا تم میرے لیے بکری کا دودھ دو گے؟ قال نعم کہنے لگا ہاں میں دو دیتا ہوں۔ فامرتہ تو میں نے اس کو حکم دیا، فاتقل شاۃ من غنمہ تو اس نے بکریوں میں سے ایک بکری کو الگ کیا، ثم پھر میں نے امرتہ اس کو حکم دیا، ان ينفض درعها کہ جھاڑ لے، صاف کر لے اس کے تھن کو، یعنی چونکہ صحرا کا علاقہ تھا، مٹی غبار پڑا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ اس بکری کا تھن صاف کرو، من الغبار غبار سے۔ ثم امرتہ پھر میں نے اسے حکم دیا، ان ينفض کفیہ کہ اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لے، اپنی ہتھیلیاں بھی جھاڑ لے۔ اب اس سے آپ اسلام کی سکھائی ہوئی تہذیب اور پاکیزگی اور صفائی کا معیار دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک شخص کو بکری کا دودھ دونے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کو کیا انسٹرکشنز دینے ہیں کہ پہلے تھن صاف کرو، پھر اس کے بعد ہاتھ بھی اپنے صاف کرو۔ ظاہر ہے پانی تو وہاں تھا نہیں، یا اتنا پانی نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، یا کچھ مٹی بھی ایک طرح سے پاک ہی ہوتی ہے لیکن کھانے کی چیز نہیں ہوتی، آپ کو پتا نا مٹی کھانا حرام ہے۔ بعض لوگوں کو وہ ایک شاید کیلشیم کی کمی یا کوئی خاص بیماری کی وجہ سے مٹی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، خواتین میں عموماً میں نے یہ دیکھا کہ بیماری ہوتی ہے، تو یہ ایک چونکہ ضمنی سی بات ایسے ہی بیچ میں انڈائریکٹلی آ گئی، تو حلال نہیں ہے، مٹی نہیں کھائی جا سکتی۔ بہرحال اب ہوا کیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھ کو جھاڑو، تھن جھاڑو، پوری صفائی کا اہتمام کرو، پھر بکری کا دودھ دو۔ فقال تو کہا ہاکذا ضرب احدی کفیہ بالاخری
کہ انہوں نے حدیث روایت کرتے ہوئے جس طرح اس نے ہاتھوں کو جھاڑا تھا اس طرح کر کے وہ بھی کر کے دکھایا کہ اس طرح اس نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا. فحلب، پھر اس نے دودھ دوہا. کتنا؟ کثبتن، ایک پیالہ بھر، من لبن، دودھ میں سے. وقد جعلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی تھی کیا؟ اداوتن، پانی کی ایک مشک، چھاگل. الا فیہا خرقۃ، جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا. خرقہ کپڑے کا ٹکڑا جسے ہم چیتڑا نہیں کہتے، کہ پانی کی چھاگل کا منہ بندھا ہوا تھا. کس سے؟ کپڑے کے چیتڑے سے. فصببت علی اللبن، تو میں نے اس پانی کو دودھ پر ڈالا. حتی برد اسفلہ، یہاں تک کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا. فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقلت، تو میں نے کہا، اشرب، پی لیجئے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فشربا، آپ نے پی لیا. حتی رضیت، یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا، یعنی آپ نے پیٹ بھر کے پی لیا اور میں راضی ہو گیا. اب یہ ساری بات یہاں پر کیوں آئی ہے؟ پیچھے تو ہم پڑھ چکے کہ کسی کے جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں پینا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر نکالنے کا حکم دے رہے ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں. کیا کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک جانور کسی کے گھر میں کھڑا ہے، مالک اس کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ خود دودھ نکال سکتا ہے، کہ آپ اس کی مرضی کے بغیر اس میں سے نکالتے ہیں. یہ بات تو ہے غلط. لیکن جگہوں کے بدل جانے سے اور حالات کے بدل جانے سے احکامات میں بھی تبدیلی ہو جاتی. اب یہ کہاں واقعہ پیش آ رہا ہے؟ سفر میں، کہ ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اور بکریاں چراتے چراتے وہ شہر سے بہت دور ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر اگر بکری کا دودھ نہ نکالا جاتا یا نکالا جاتا، دونوں صورتوں میں فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ مالک کو وہ دودھ پہنچ نہیں سکتا. مالک کو وہ دودھ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ اس طرح تھوڑی کرتے تھے کہ صبح گئے اور شام کو آگے. بعض اوقات کئی دن تک وہ بکریاں چرانے کے لیے بہت دور دور کے علاقوں میں چلے جاتے. تو ایسے ہی راستے میں وہ شخص ان کو ملا. دوسری بات، مسافر کا حق ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے، پیچھے آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی مہمانی نہ کرے تو میزبان سے مہمانی وصول کی جا سکتی. اور اس میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھی ہوگی، کہ جس میں ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر انہوں نے مہمانی نکلوائی اس طریقے سے. تو عربوں کے ہاں انڈرسٹوڈ تھا کہ مسافر کا ایک حق ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جیسے زکوٰۃ کی تقسیم پر بہت ساری جو مدات ہیں، اس میں سے ایک مد کیا ہے؟ مسافر کو دینا. تو مسافر جو ہے اپنے گھر میں خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، جب وہ سفر میں ہے تو اس کو زکوٰۃ میں سے بھی دیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، تو یہ جو مسافر کا حق دیا جا رہا تھا، یہ مالک کوئی زکوٰۃ نکال کے نہیں دے رہا تھا، یہ صرف سفر میں ایک مسافر کا حق دیا جا رہا تھا. پھر اسی طرح کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیز جو ہے راستے میں گری پڑی جو مل جائے اسے کھایا جا سکتا ہے. تو یہ دودھ بھی جو اگر تھن سے نہ نکالا جاتا تو ایک طرح سے خراب ہی ہو جاتا. تو راہ چلتے ہوئے ایک طرح سے لقطے کے حکم میں یہ بات بھی آ گئی. اس لیے حضرت ابو بکر نے دودھ نکلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوشی پیا اور اچھی طرح پیا کہ حضرت ابو بکر کو اطمینان ہو گیا. پھر آپ یہاں پر ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص، جیسے آپ مثال کے طور پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سفر کرتے کرتے راستے میں آپ کو کوئی چھوٹی موٹی چیز ضرورت پیش آ جاتی، آپ کسی کھیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی کے کنویں پر سے گزر رہے ہوتے ہیں، اب پانی پینے کی ضرورت ہے، تو اس کا جو مالک ہر وقت تو اپنے کھیت کے اندر نہیں موجود ہوتے، تو مسافر کا ایک حق ہوتا ہے، وہ راہ چلتے پانی پی سکتا ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو تھوڑا بہت پھل کھا سکتا ہے. یہ نہیں کہ گھر سے بھوکے اٹھ کے آ کے لوگوں کے باغ توڑ کے کھانا شروع کر دیں، لیکن مسافر کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے، عام گھروں میں رہنے والوں کا نہیں. لیکن ایسی سچویشن جس میں اس وقت حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مکہ والوں نے نکال دیا تھا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں جبکہ انسان واقعی مسافری کی حالت میں ہو، تو کسی کھیت سے گزر رہا ہو تو وہاں سے کچھ پھل بھی کھا سکتا ہے اور اسی طرح دودھ بھی پی سکتا ہے یا پانی پی سکتا ہے یا اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیز جو ہے مالک کی اجازت کے بغیر بھی دے سکتا. تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو کسی چیز پر مقرر ہوتا ہے، مثلا ایک شخص ایک باغ میں مالی کی حیثیت سے ہے، تو اگر کوئی ضرورت مند یا سائل آ جاتا ہے
اور مالک نہیں ہے تو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیز جو ہے جو معاون میں آ جاتی ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر بھی دے سکتا ہے. اسی طرح گھر میں ایک عورت ہے، مال شوہر کا ہے، لیکن اس میں سے وہ کیا کر سکتی ہے، خود بھی کھا سکتی ہے اور معروف طریقے سے سائل کو یا ضرورت مند کو بھی اس میں سے دے سکتی ہے. چھوٹی موٹی کسی راہ چلتے کی ضرورت پوری کر دینا اس کی اجازت ہوتی. مثلا آپ کے گھر میں کک ہے، اب وہ کھانا پکا رہا ہے یا پکا چکا ہے، اتنے میں کوئی سائل آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو اتنی تو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ معروف طریقے سے اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ایسی کہ جو زائدہ ضرورت ہے یا ایون سب کے کھانے کا کھانا، تو اس میں سے تھوڑی سی چیز وہ دے سکتا ہے. کیوں؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو وہ حق بعض اوقات انسان خود اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتا ہے اور بعض اوقات معروف طریقے سے چھوٹی موٹی چیز اس طرح دینے کی اجازت ہوتی ہے جب تک کہ اس کی اصل کو نقصان نہ پہنچے. ہاں اگر مالک کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو، یا جس طرح یتیم کے مال پر جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا حق ہوتا ہے کہ اس میں سے خود بھی معروف طریقے سے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی جلدی اور اسراف کر رہا ہے کہ بڑے ہو کر یہ مال کا مطالبہ کریں گے تو وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے ایک ناحق بات ہوگی جس کی اجازت نہیں ہے. تو اصل میں تو وہ مقاصد اور روح سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف بظاہر چند احکامات کو. اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے جی احادیث میں کنٹراڈکشن ہے. اب اگر آپ خود پڑھیں گے بیٹھ کے تو یہ کنٹراڈکشن ضرور نظر آئے گی کہ وہاں منع کیا گیا کسی کا دودھ دوہنے سے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں. تو جو دشمنان دین ہیں وہ عموماً اس طرح کی احادیث کو سامنے لا کے جو ہے لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں یا اسلام سے بددل کرتے ہیں. تو کسی چیز کی بھی صرف ظاہری بات سے یا صرف ظاہری ریڈنگ سے کسی حکم کو خود سے نہیں سمجھا جا سکتا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.